بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحومین کے لیے قرآن خوانی کا رواج تو ہے ہی، تو سوچا گیا کہ قرآن فہمی کا بھی رواج قرار دیا جائے۔ میرا بھانجا احمد، اس کے تایا ابو فوت ہو گئے ہیں، تو اس نے خواہش کی کہ تایا ابو کے ایصال ثواب کے لیے قرآن فہمی پر مبنی ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ تو ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ یہ معجزاتی آیت ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سائنسی علوم اس حد تک نہیں تھے کہ پتہ چلایا جائے کہ یہ پھول بھی نارول مادہ ہوتے ہیں، یا یہ ایٹم میں پلس اور پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون، پلس چارج والے مادے اور مائنس چارج والے مادے یہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ بہت ریسنٹ ہے، شاید 300 سال پہلے پتہ چلا ہے کہ یہ جو پھول ہیں یہ بھی نارول مادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ قرآن مجید نے زوجیت کا جو لفظ ہے نا، وہ نباتات کے لیے پہلے استعمال کیا اور نفوس کے لیے بعد میں استعمال کیا، اور آگے لکھ دیا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ تو ابھی جو ایٹم کا مادہ ہے، شاید اس میں سے کئی اور چیزیں نکلیں جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن کے معجزاتی علوم کا، اور قیامت تک ڈسکوریز ہوتی رہیں گی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اب یہ میں آیت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ تو یہ ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے، منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کے اور خود انہی لوگوں کے اور ان چیزوں کے جنہیں یہ نہیں جانتے سب کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں نباتات کا ذکر پہلے ہے اور نفوس کا ذکر بعد میں ہے۔ آپ یہ تفسیر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، وہ خدا کہ جس نے ان تمام جوڑوں کو اس وسیع علم ہستی میں پیدا کیا ہے، اس کا علم و قدرت بے انتہا ہے، اس میں کوئی نقص اور عیب موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی شریک و تشبیہ اور نظیر نہیں ہے۔ یہ جو بعض نے بے جا پتھروں، لکڑیوں اور دوسری مخلوقات کو اس کا تشبیہ قرار دے رکھا ہے کہ ایسی ناروا نسبتوں سے اس کے دامن کبریائی پر کوئی گرد نہیں پڑتی۔ یہ بات واضح ہے کہ خدا اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ خود اپنی تسبیح و تنزیہ کرے۔ تنزیہ ہوتا ہے یعنی منزہ، وہ منزہ ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک ہو، وہ منزہ ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یہ اس کو تنزیہ کہتے ہیں۔ بلکہ یہ تو بندوں کے لیے ایک علم ہے اور تکامل اور ارتقاء کا سفر طے کرنے کے لیے ایک دستور عمل ہے۔ اس بارے میں کہ یہاں ازدواج سے کیا مراد ہے، مفسرین نے بہت اختلاف کیا ہے۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ ازدواج زوج کی جمع ہے۔ یہ لفظ عام طور پر مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ حیوانات ہوں یا ان کے علاوہ۔ بعد ازاں اس لفظ کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو گئی اور ہر ان دو موجود پر کہ جو ایک دوسرے سے نزدیک ہو، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی ضد ہی ہو، زوج کا اطلاق ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ایک گھر کے دو مشابہ کمروں کے لیے یا دروازے کے دو کنواروں کے لیے یا دو اکٹھے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح سے عالم ہستی کے ہر موجود کے لیے ایک زوج متصور ہوتا ہے۔ بہرحال بعید نہیں ہے کہ یہاں پر زوجیت اسی خاص معنی یعنی نصف مذکر و مؤنث میں ہو، صنف مذکر و مؤنث میں ہو، اور قرآن مجید اس آیت میں تمام عالم نباتات، انسانوں اور دوسرے موجودات میں کہ جن سے لوگ مطلع نہیں ہے زوجیت کی خبر دے رہا ہے۔
ممکن ہے کہ موجودات نباتات ہوں. اس زمانے میں ان میں زوجیت کے دائرے کی وسعت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی تھی. یا ہو سکتا ہے سمندروں کی گہرائی میں پائے جانے والے حیوانات کی طرف اشارہ ہو کے جن سے اس زمانے میں کوئی آگاہ نہیں تھا اور موجودہ زمانے میں ان کا کچھ حصہ انسانوں کے لیے ظاہر ہوا ہے. یا دوسری موجودات کی طرف اشارہ ہو کے جو دوسرے آسمانی کروں میں زندگی بسر کرتے ہیں. یا خردبینی زندہ موجودات مراد ہو اگرچہ اس زمانے کے ماہرین کے نر اور مادہ کو ابھی تک معلوم نہیں کر سکے، لیکن اس زندہ موجودات کے بنا اس قدر پوشیدہ معموموں میں سے ہے کہ ممکن ہے کہ انسانوں کے علم و دانش نے بھی ابھی تک اس حصے تک رسائی حاصل نہ کی ہو. یہاں تک کہ عالم نباتات میں نر اور مادہ ہونے کا وجود بھی، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، قرآن کے نزول کے زمانے میں سوائے خاص موقع مثلاً کھجور وغیرہ کے درختوں کے پہچانا نہیں گیا تھا اور قرآن نے اسے پردہ اٹھایا تھا. اور آج کے زمانے میں سائنسی طریقوں سے یہ مطلب پایا ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ عالم نباتات میں مسئلہ زوجیت ایک عمومی اور مشترک امر ہے. یہ احتمال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ جہاں زوجیت تمام ایٹموں کے اندر مثبت اور منفی ذرات کے وجود کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس جہان کی تمام چیزیں ایٹم سے بنی ہیں اور ایٹم حقیقت میں عالم مادہ کی عظیم محل کی عظیم تعمیر کے لیے اینٹ کے مانند ہے. جس وقت تک ایٹم کو توڑا نہیں گیا تھا اس وقت تک اس زوجیت کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ایٹم اور ان الیکٹرونز کی صورت میں کہ جو اس کے گرد گھومتے ہیں اور ان پروٹونز کی صورت میں جو ان کے اندر موجود ہے، ازدواج کا وجود پایا ثبوت کو پہنچ چکا ہے. بعض نے اسے اشیاء کی مادہ و صورت یا جوہر و عرض سے ترکیب کی طرف اشارہ سمجھا ہے اور بعض دوسرے اسے نباتات، انسانوں، حیوانوں اور دوسری موجودات کی مختلف انواع و اقسام کے لیے کنائیہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ بات واضح ہے کہ جب ہم ان الفاظ کو حقیقی معنی پر محمول کر سکتے ہیں اور ان کے برخلاف کوئی قرینہ بھی موجود نہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کنائی معنی کی طرف جائیں. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ زوجیت کی حقیقی معنی کی کئی عمدہ تفاسیر یہاں پر موجود ہیں. بہرحال یہ آیت بھی ان آیات میں سے ایک ہے کہ جو انسانی علم کا محدود ہونا بیان کرتی ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس جہاں میں بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہمارے علم و دانش سے پوشیدہ ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.